IMF اور مکھی کھا کر سوکھے کی بیماری کا علاج۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 25 مئی 2019۔ پرانے ناواقف دیہاتوں کی بات ہے کہ جب وہاں کوئی بچہ بہت کمزور ہوتا، جسے سکا یعنی سوکھے کی بیماری کہا جاتا، تو بعض اوقات اس کا علاج دیسی طریقے کے مطابق کیا جاتا۔ علاج کے نسخے کے مطابق بچے کو ایک مکھی کھلا دی جاتی، جس کے بعد بقول ان لوگوں کے بچہ توانا ہونا شروع ہو جاتا۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق مکھی غلیظ اور مہلک بیماریوں کے جراثیم اٹھائے پھرنے والی خطرناک شے ہے، اور یہ کسی طرح بھی انسانی جسم کی صحتیابی کے عمل کا حصہ نہیں بن سکتی۔ پرانے ناواقف دیہاتوں کے باشندوں کے زمانے میں واپس جا کر انہیں مکھی کے خلاف اس جدید سائنس کے نتائج سے آگاہ کرنا تو ناممکن ہے، البتہ سوکھے کی بیماری دور کرنے کے لیے مریض کو غلیظ اور بیماریاں اٹھائے پھرنے والی خطرناک مکھی کھلانے کا عملی نمونہ اب بھی پاکستان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے اس طریقہ علاج سے کمزور انسانوں کا علاج کیا جاتا تھا، اب اس طریقہ علاج سے کمزور معیشت کو صحتیاب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ IMF ایسا ادارہ ہے جو ممبر ملکوں کی کمزور معیشت کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے فنڈ ریلیز کرتا ہے۔ یہ مہربانی کرتے وقت IMF سخت شرائط عائد کرتا ہے، جس کا بوجھ ان ملکوں کے غریب اور متوسط لوگوں پر پڑتا ہے۔ ان کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، بچتوں کی شرح گر جاتی ہے، اور وہاں کے عام لوگ بمشکل روزمرہ ضروریات ہی پوری کر پاتے ہیں۔ تاہم IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے والی حکومتیں IMF کی ان سختیوں کو برداشت کرنا اپنی کمزور معیشت کو صحتیاب کرنے کے لیے ضروری گردانتی ہیں۔ لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ شاید ہی کوئی کمزور معیشت IMF کے سہارے مستقل طور پر مضبوط ہوئی ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس فنڈ کے ذریعے مذکورہ معیشت کی رکتی سانسیں کچھ بہتر ہو جائیں، جیسے مصنوعی سانس کا آلہ لگا دینے سے ہوتا ہے، لیکن IMF کے کندھوں پر چڑھ کر کوئی معیشت بھی ترقی یافتہ شاید نہیں کہلائی۔ اس کی جیتی جاگتی مثال خود پاکستان کی 72 برس کی معیشت ہے۔ ہم مکار انٹرنیشنل سودی اداروں پر صرف یہ کہہ کر پردہ نہیں ڈال سکتے کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے والے یہاں کے سارے سابقہ حکمران تھے۔ کیا پاکستان کے سارے سابقہ حکمران بے ایمان، چور، ڈاکو تھے؟ اور کیا سودی انٹرنیشنل ادارے نیک پروین ہیں؟ حال ہی میں پاکستان کی موجودہ PTI کی حکومت نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس کے عام لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ بات معمہ نہیں ہے۔ البتہ ان نئے معاشی معاہدوں کے ذریعے PTI کی حکومت کی پالیسیوں کے تحت گزشتہ 9 ماہ کے دوران ڈوب جانے والی معیشت کو کچھ مزید سانسیں لینا نصیب ہو جائیں گی، جس کی تازہ ترین اطلاع ایک امریکی تھنک ٹینک نے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی ریسرچ ادارے فیچ سولوشنز نے پیش گوئی کی ہے کہ پاکستانی حکومت نے گزشتہ ہفتے 2 مشکل فیصلے کیے، جس سے پاکستان کی معیشت میں بہت جلد ہی بہتری کا امکان ہے۔ ان 2 فیصلوں میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 7.5% کمی اور اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 1.5% اضافہ کر کے اسے 12.25% کرنا شامل ہے۔ فیچ سولوشنز کے مطابق شرح سود بڑھانے سے افراط زر میں آنے والے ماہ میں استحکام آئے گا، روپے کی قدر اور درآمد شدہ سامان کی قیمتیں بھی بہتر ہوں گی، اور پاکستان کی معیشت میں استحکام آئے گا۔ امریکی ادارے کی اس خوشخبری میں پاکستان کے عام لوگوں کے لیے کتنی بدخبری شامل ہے، اس کا ذکر کرنا امریکی ادارے کے لیے غیر ضروری تھا۔ کئی بیماریوں کو پھیلانے والی خطرناک مکھی کھلا کر سوکھے کی بیماری دور کرنے والے تشویشناک طریقے کے مساوی IMF سے قرضے لے کر بیمار معیشت کو بہتر کرنے میں جو نئی شدید بیماریاں لگ جاتی ہیں، ان میں سے ایک مقامی ماہرین معیشت کو ملکی معیشت کے فیصلوں سے دور کر دینا ہوتا ہے، جو کہ آزاد ملک کی خود مختاری پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ دیکھا گیا کہ IMF کے حالیہ معاہدے کے دوران پاکستان کے چوٹی کے ماہرین معیشت کو فیصلہ سازی سے دور کر دیا گیا۔ ان کی جگہ IMF کے خیر خواہوں اور باقاعدہ ملازمین کو پاکستانی اداروں میں اچانک فوری ملازمت دی گئی، یعنی IMF کے ملازمین نے ہی پاکستانی معیشت کی طرف سے IMF کے ساتھ معاہدے کیے۔ عام سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی جس طرح یہ بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ غلیظ اور بیماریاں پھیلانے والی خطرناک مکھی انسان کو کسی طرح بھی صحتیاب نہیں کر سکتی، ویسے ہی یہ بات سمجھنا بھی مشکل نہیں کہ ان انٹرنیشنل اداروں سے فنڈ لے کر معیشت کو کیوں کر پہلوان بنایا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ بات واضح نظر آنے لگتی ہے کہ ان قرضہ جات کے ذریعے ان ملکوں میں امریکی اثر اور دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات ان ملکوں سے زیادہ امریکہ کے لیے خوشخبری ہو سکتی ہے،
کیا مستقبل میں ایسی کسی تجویز پر غور کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے چوٹی کے معیشت دان جنہیں انٹرنیشنل سطح پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور دوسرے ممالک ان کی معاشی ذہانت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی ایک مستقل معاشی ایڈوائزری کونسل آئینی ترمیم کے ذریعے بنائی جائے جو کسی بھی حکومت کے آنے اور جانے سے نہ تو متاثر ہو اور نہ ہی کسی حکومت کے سیاسی عوامی فیصلوں کے دباؤ میں آئے؟ یہ مستقل معاشی ایڈوائزری کونسل پاکستان کے لیے معاشی پالیسیاں بنائے اور ان پر عمل درآمد کا سختی سے مستقل جائزہ لیتی رہے۔ ہمارے ہاں سیکیورٹی ادارے ملکی دفاع کے حوالے سے کسی قسم کا سیاسی دباؤ قبول نہیں کرتے۔ اگر مجوزہ مستقل معاشی ایڈوائزری کونسل کی تیار کردہ پالیسیوں کو بھی ہمارے سیکیورٹی ادارے مذکورہ آئینی ترمیم کے ذریعے دفاعی سطح کا تحفظ فراہم کریں تو ممکن ہے کہ مستقبل میں کبھی انٹرنیشنل سودی اداروں سے پاکستانی معیشت کی جان چھوٹ جائے اور ہم بھی اپنی کمزور معیشت کا علاج غلیظ اور بیماریاں پھیلانے والی خطرناک مکھی کھا کر کرنے کی بجائے جدید معاشی اصولوں کے ذریعے کر سکیں۔ شکریہ، دی اینڈ۔